بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں وزڈم ہرائزن، وہ جگہ جہاں سوال چیخ کر نہیں، خاموشی میں پوچھے جاتے ہیں اور جواب دل پر آہستہ آہستہ اترتے ہیں۔ آج ہم ایک ایسی غلط فہمی کو توڑنے جا رہے ہیں جو مذہب، فلسفے اور عام سوچ سب میں ریچھ بس چکی ہے۔ ہمیں بچپن سے سکھایا گیا روشنی نے کی، تاریکی بدی، لیکن قرآن یہ مساوات قبول نہیں کرتا۔ قرآن کہتا ہے یہ جنگ اخلاقی لیبلز کی نہیں، یہ جنگ شعور اور غفلت کی ہے۔ انسان نے روشنی کو غلط کیوں سمجھا؟ انسان کو روشنی اس لیے پسند ہے کیونکہ روشنی میں وہ خود کو اچھا محسوس کرتا ہے، اور تاریکی سے اس لیے ڈرتا ہے کیونکہ تاریکی میں وہ خود کو دیکھنے لگتا ہے۔ ہم روشنی کو اپنی برتری کا ثبوت اور تاریکی کو اپنی کمزوری کی علامت بنا دیتے ہیں، جبکہ قرآن ان دونوں کو انسان کے اندرونی حالات کے طور پر بیان کرتا ہے۔ قرآن کی زبان میں نور کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے خدا آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ یہ آیت ہمیں یہ نہیں بتاتی کہ اللہ اچھا ہے، بلکہ یہ بتاتی ہے کہ اللہ وہ حقیقت ہے جس کے ذریعے ہر چیز واضح ہوتی ہے۔ نور کا مطلب ہے سچ کا ظاہر ہو جانا، حقیقت کا پردے سے نکل آنا، دل کا دیکھنے لگ جانا۔ نور اخلاقی سرٹیفکیٹ نہیں، یہ بصیرت ہے۔ اندھیرا کیا ہے؟ قرآنی تناظر۔ قرآن تاریکی کو برائی کا مترادف نہیں بناتا۔ قرآن کہتا ہے اور اندھیرے پر اندھیرا۔ یہ ایک بہت گہرا جملہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اندھیرا لیئرز میں ہوتا ہے، غفلت آہستہ آہستہ بڑھتی ہے۔ انسان ایک دم اندھا نہیں ہوتا۔ سب سے خطرناک اندھیرا وہ ہوتا ہے جس میں انسان کو لگے کہ وہ پوری روشنی میں ہے۔ لائٹ ویس ڈارکنس، گڈ ویس ایول۔ یہ فرق بہت ضروری ہے۔ اگر روشنی نے کی اور تاریکی بدی ہوتی تو ہر نیک انسان بیدار ہوتا، ہر برا انسان اندھیرے میں ہوتا۔ لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے۔ کچھ لوگ نیک ہوتے ہیں مگر غافل ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ غلطیوں میں ہوتے ہیں مگر جاگ رہے ہوتے ہیں۔ ابلیس، علم کے ساتھ اندھیرا۔ ابلیس کو اکثر برائی کی علامت سمجھا جاتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ابلیس جاہل نہیں تھا، وہ عبادت گزار تھا۔ وہ اللہ کو مانتا تھا، اس کے پاس علم تھا، عبادت تھی، مگر عاجزی نہیں تھی۔ اس کا مسئلہ تاریکی نہیں تھا، اس کا مسئلہ غرور تھا۔ غرور وہ اندھیرا ہے جو روشنی کے لباس میں آتا ہے۔ ماڈرن ورلڈ کی تاریکی، آج کا اندھیرا جہالت نہیں، لا علمی نہیں، بلکہ خود کو مکمل سمجھ لینا۔ آج انسان سب جانتا ہے، سب پر رائے رکھتا ہے، مگر خود پر سوال نہیں اٹھاتا۔ یہ سب سے خطرناک تاریکی ہے۔ جھوٹی روشنی کیا ہوتی ہے؟ جھوٹی روشنی وہ ہے جو ایگو کو بڑھائے، سپیریورٹی دے، خود کو حق پر سمجھنے کا نشہ دے۔ یہ روشنی نہیں، یہ گلیر ہے جو آنکھوں کو چندھیا دیتی ہے۔ اسی لیے ہر مذہبی شخص روشن نہیں، ہر غیر مذہبی شخص اندھیرے میں نہیں۔ کیوں کچھ عبادتیں اندھیرے میں ہوتی ہے؟ کیونکہ عبادت اگر ہیبٹ بن جائے، دکھاوے کے لیے ہو، خود کو بہتر ثابت کرنے کا ذریعہ بن جائے، تو وہ نور پیدا نہیں کرتی۔ قرآن بار بار کہتا ہے دل دیکھے جائیں گے، نیتیں دیکھی جائیں گی۔ تاریکی ہمیشہ منفی کیوں نہیں؟ یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے۔ قرآن رات کو رحمت کہتا ہے، سکون کہتا ہے، واپسی کا وقت کہتا ہے۔ تاریکی انسان کو روک دیتی ہے، رفتار کم کرتی ہے، اندر دیکھنے پر مجبور کرتی ہے۔ کبھی تاریکی سزا نہیں بلکہ تیاری ہوتی ہے۔ روشنی کیسے آتی ہے؟ روشنی بحث سے نہیں آتی، دلائل جیتنے سے نہیں آتی، دوسروں کو غلط ثابت کرنے سے نہیں آتی۔ روشنی آتی ہے عاجزی سے،
सवाल से, झुकने से। इसीलिए कुरान कहता है यदन अलियाल नावरनेन में न इशा का, ये नूर गिफ्ट है, अचीवमेंट नहीं। सजदा रोशनी का दरवाजा। सजदा अना तोड़ देता है, कंट्रोल छीन लेता है, इंसान को जमीन पर रख देता है। जब इंसान अपनी बड़ाई छोड़ देता है तो नूर खुद आ जाता है। इसीलिए सबसे ज्यादा क्लैरिटी सजदे के बाद आती है। मॉडर्न कंफ्यूजन कहां से आती है? क्योंकि आज इंसान मालूमात में है मगर मानी में नहीं, डेटा में है मगर हिकमत में नहीं। ये ओवरलोड अंदर अंधेरा पैदा करता है। अगर आप कंफ्यूज हैं, सवाल कर रहे हैं, मुतमईन नहीं, तो ये अंधेरा नहीं, ये जागने की अलामत है। कुरान कहता है अंधेरा वो है जिसमें सवाल खत्म हो जाएं। नाजरीन, रोशनी और तारीकी, नेकी और बदी की कहानी नहीं, ये शऊर और गफलत, आजिजी और गुरूर, याद और भूल की कहानी है। अगर आप सवाल कर रहे हैं तो आप अंधेरे में नहीं, आप रोशनी की तरफ चल पड़े हैं। आप देख रहे थे विजडम हराइजन, जहां तारीकी भी सच दुखाने लगती है। अल्लाह हमें झूठी रोशनी से बचाए और सच्ची बसीरत अता फरमाए। आमीन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।